بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ریئل گول اچیورز کے ساتھ میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ واصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان پہ اثر انداز تو ہوتا ہے، انسان کے معمولات کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس کو متاثر تو کرتا تو ہے، لیکن کیا کچھ ایسے بھی اعمال ہیں یا کچھ ایسے بھی اشخاص ہیں کہ جن کے کرنے پہ شیطان ڈائریکٹلی انسان پہ اثر انداز ہوتا ہو؟ ہاں جی گلفام بھائی، ایسے کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے شیطان جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان پر، اور جلدی کہہ لیں کہ اثر ہوتا ہے جی۔ اور بہت زیادہ شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے جیسے قرآن مجید میں سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے کہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ یہ جو قرین ہے نا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ شیطان کے حوالے سے بتایا ہے کہ شیطان عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، مطلب اس طرح سے اس کے حوالے سے بتایا کہ وہ انسان کو کس کس انداز سے فحاشی کی طرف، منکرات کی طرف، زنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یکسر انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جب رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، زنا کی بات، فحاشی کی، منکرات کی، ان سب میں انداز مختلف ہے۔ یہاں پہ کہا کہ جب رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، وہ ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ یعنی دوسرے معاملات میں قرین کا لفظ نہیں بولا گیا، اور ذکر سے غفلت کی وجہ سے اس کا ساتھ جڑ جانا جیسے کہا ہے، اس طرح کسی اور جگہ پہ نہیں کہا۔ کیونکہ یہ صیغہ متکلم استعمال کیا گیا کہ نقیض ہم بنا دیتے ہیں، ہم مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور آپ جانتے ہیں قرین کون ہوتا ہے؟ ساتھی، ہمزاد کے لیے بولا جاتا ہے، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تو گویا جو ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے وہ ہر وقت شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے لوگ ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، تو وہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جن چمٹ جاتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے۔ تو میں اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ غور کریں کہ جس انسان کو شیطان نے یہ بہکاوا دیا ہوا ہے کہ جن کوئی نہیں ہوتے، جادو کوئی نہیں ہے، ذکر کرنا کوئی اتنا اہمیت نہیں رکھتا، تو وہ تو خود ہی شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ بالکل اس کو اور شیطان کیا تنگ کرے گا؟ یہی تو اس کا ایک تنگ کرنا ہے، یہی تو اس کا ایک مکر اور ایک چال ہے جو اس نے اس کے ساتھ چلی ہے کہ اس نے اس سے انکار ہی کروا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پہلے ہی اس کا بندہ ہے، اس کو اور تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ تو ذکر سے جب انسان غفلت کرتا ہے تو شیاطین کا اترنا، اس کے ساتھ ہو جانا، اس کا ساتھی بن جانا، یہ قرآن مجید نے ڈائریکٹ بتایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان کا بہت زیادہ واسطہ رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح گلفام بھائی، اس کے علاوہ ایک حدیث میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ بہت بہتر ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ان کے پاس ذکر کیا گیا ایک شخص کا، حالت اس کی بیان کی گئی کہ نام حتی اصبح، کہ وہ سو جاتا ہے اور سوتا اتنی دیر تک ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی فجر جو ہے وہ گزر جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ جانتے ہیں ذکر میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قرآن مجید اور نماز ہے، نماز، صلاۃ، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ تو اس میں سے جو غفلت ہے تو فرمایا نام حتی اصبح، صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ نماز نہیں اس نے پڑھی ہوتی۔ فرمایا ذاک رجل، یہ ایسا آدمی ہے کہ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسی ایک عجیب اس انسان۔ اور پھر اس طرح انسان جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے مطلب آفس جا رہے ہیں یا اپنے کسی ورک کے لیے جا رہے ہیں تو نہائے دھوئے بھی ہیں، غسل کیا ہے، بات لیا، سب کچھ ہے، لیکن ایکٹیویشن کوئی نہیں ہے، سستی بلا وجہ سے، اور چہرے کے اوپر ایک نا رونق کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہی ہے، آپ نے فرمایا پھر سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے۔ وہ جناب نیند بھی اس نے پوری کی ہے، پھر بھی نیند آنا، جمائیاں آنا، اور طبیعت میں جیسے اریٹیشن سی، تو یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میری طبیعت میں کیا ہے،
تو وہ یہ ہے کہ جو اس کے دن کا آغاز ہی ٹھیک نہیں ہے، دن کا آغاز ٹھیک نہیں ہے. جو صبح غفلت کیا تو شیطان نے آپ کے پاس گھر بنا لیا، آپ کے پاس رک گیا ہے. جی جی، گویا کہ وہ مہمان ہے آپ کا. مطلب کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اثرات سے کہ شیطان انسان کو چمٹ جائے، انسان پہ اس کا قبضہ ہو جائے اور اس کو تنگ کرے، اس کو دورے پڑے، مطلب شیطان کے سر انداز ہونے کی صرف یہی کیفیت نہیں ہے. بالکل، اس کے علاوہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. وہ اپنی مرضی ہے اس کی کہ کسی انسان کو جہاں پہ وہ غفلت دیکھے اس انداز سے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی جی، کسی کو چمٹ جاتا ہے، کسی کو دورے کی کیفیت ہے، اور کسی کو جو ہے نا وہ چغلی کی بت پہ لگا دیتا ہے، تاجروں کو خیانت پہ لگا دیا. تو کیا یہ شیطان کا حملہ نہیں ہے؟ تاجر خیانت کرتا ہے تو شیطان اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے اس طرف، ابھارتا ہے اس طرف. شیطان کے اثرات کئی دفعہ بالکل انویزیبل، غیر محسوس ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کی جو صبح ہے وہ اچھی نہیں گزری تو اب سارا دن جو ہے وہ یعنی کہ شیطان جو ہے اس کا ساتھی بنا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک نشان ہے اس طرف، علامت ہے اس بات کی کہ جو نماز نہیں پڑھتا فجر کی، شیطان اس کے اوپر ڈائریکٹ اترتے ہیں. یہ اس سے زیادہ الفاظ کیا ہوں گے کہ بال شیطان فی اذنیہ، اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. تو گندگی کا اظہار کیوں کیا ہے کہ انسان کو کراہت محسوس ہو اور وہ اپنی سعادت کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہری بات ہے وہ سچ ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح غلفام بھائی تیسرا ایک شخص، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوچھا خود، یعنی ایک مخاطب کرنے کا سا انداز ہے، سوالیہ انداز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس انسان پر شیاطین اترتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، ہر وہ شخص جو جھوٹا، افطرا باندھنے والا، جھوٹ بولنے والا، بہتان بازی کرنے والا، یعنی یوں سمجھ لے مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جس کی زبان پہ ہر وقت جھوٹ رہتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر بہتان باندھنے والا، الزام لگانے والا ہوتا ہے. تو جھوٹ ایک ایسی خصلت اور ایک ایسی برائی، بیماری ہے کہ جو شیطان کو قرب دیتی ہے، قریب بلاتی ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 2 میل تک دور چلا جاتا ہے. اب جانتے ہیں 2 میل کتنا لمبا سفر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو گئی. جب رحمت دور ہوتی ہے برکت کا حصول نہیں ہو سکے گا. رحمت دور ہو گئی تو انسان کے اوپر نحوست اور یہ چیزیں پھر نازل ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو شیاطین کا ڈائریکٹ حملہ ایسے انسان پر ہوتا ہے. اچھا غلفام بھائی چوتھی ایک چیز جو ہے نا وہ بھی ذہن میں آئی ہے، اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ خصوصاً یہ جو غنا ہے، میوزک کا استعمال بہت زیادہ کرنا، اور لڑکے خصوصاً جو فحش قسم کا جو دیکھتے ہیں یا ایسے بیہودہ قسم کے گانے سنتے ہیں تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، جو غنا ہوتا ہے نا، میوزک جو ہے یہ نفاق پیدا کرتا ہے دل کے اندر. اور کیسے پیدا کرتا ہے کہ کما ينبت الماء الزرع، کہ جیسے ایک کھیتی کو پانی سیراب کرتا ہے اس طرح نفاق دل کے اندر اترتا ہے جب انسان غنا کو، موسیقی کو، میوزک کو سنتا ہے. تو یہ بھی ایک شیاطین کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ خود انسان ان کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ شیاطین ان کی طرف بہت زیادہ ان کی اٹریکشن ہوتی ہے. اور ایسے نازل ہونے والا اور اترنے والا اور جڑ جانے والا، جیسے کہ کرین ہے، افاک ناسیم، جھوٹا ہے تو اس کے لیے تنزل، نازل ہوتے ہیں اس پر، اترتے ہیں باقاعدہ. تو وہ گویا ان کا بڑا قریبی ساتھی بن جاتا ہے. مطلب یہ کام کرنا، انویٹیشن دینا ہے شیطان کو ڈائریکٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ صاحب.